السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، گفتگو کے سلسلے میں جس کا عنوان ہے آیات یعنی کہ دی ایویڈنس، وہ واضح نشانیاں، وہ دلائل، وہ بینات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اب رہتی دنیا تک کے لیے ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ جو آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج، وہ سورہ فاطر جو کہ 35ویں نمبر کی سورت ہے قرآن کی، اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اپنے مضمون سے باتیں کر دیتی ہے۔ سادہ ترجمہ سورت کا آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ارض و سماوات کی گرد و پیش کی دلائل دے رہی ہے، جو آسانی سے ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ اس طرح کے دلائل جب پیش کرتا ہے قرآن، جو ہماری سامنے کی بالکل واضح باتیں ہوتی ہیں، وہ دلائل جب پیش کرتا ہے قرآن، تو اس کے مخاطبین قریش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پہلے سے آسمانی صحائف کتابیں موجود نہیں تھے۔ یعنی کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی صورت ہے۔ یہ مضمون اور یہ مخاطبین ہی واضح کر دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کرنے کے بعد، بھرپور توجہ دلانے کے بعد کہ دیکھو اپنے گرد و پیش، کیسا یہ زمین ہے، کیسا یہ آسمان ہے، کیسے اس کے بادل ہیں، کیسے ہوائیں چلتی ہیں، کیسے تم تک پہنچتی ہیں، بارش ہوتی ہے، اور پھر یہ بتا کر کے مخالف قوتیں بھی کام کر رہی ہیں، تمہیں ان کو پہچاننا ہے۔ جو شیطان ہے، کہا تھا تمہارا دشمن ہے، ہر چیز بتائی ہے تمہیں، اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، دشمن کو دشمن کے طور پہ ہی لینا ہے، تاکہ اس دنیا میں بھی اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور آخر میں بھی تمہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارا نبی، پورے قرآن کا جو بنیادی میسیج ہے، جو نبی ہم بھیجتے ہیں، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرف بھیجا ہے، یہ تمہیں یہی تو کہہ رہا ہے کہ زندگی گزارو، لیکن یہ ذہن میں رکھ کے گزارو، اس شعور کے ساتھ گزارو کہ یہ بے غرض و غایت نہیں ہے دنیا، نہ ہی تمہاری زندگی بے غرض و غایت ہے۔ تمہیں ایک دن پلٹ کر اپنے بنانے والے کے پاس، اپنے خالق کے پاس، اس کے پاس جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو اس کا مکمل طور پہ نظام سنبھالے ہوئے ہے، ایک لمحے بھی اس سے غافل نہیں ہے، تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، تمہارے خیالات سے جو تمہارے دل میں ہیں ان سے بھی باخبر ہے، اس ہستی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے، اور تمہارے اعمال کا بدلہ پھر تمہیں دیا جائے گا۔ نبی منادی ہی یہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ مت سمجھ لینا۔ نبی بتاتے ہی یہی ہیں، یہ مت سمجھنا کہ موت آئی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نبی تو بتانے ہی یہی آتے ہیں کہ موت پر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہی تو بنیادی میسیج ہے قرآن کا، یہی تو اندیکھے پر ایمان کی دعوت ہے کہ موت پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور وہاں تمہاری اس زندگی کے اعمال جو تم اپنے ساتھ لے کر پہنچو گے، اس کے بدلے تمہیں دیے جائیں گے۔ یہی یوم الدین ہے، بدلوں کا دن۔ نبی کی تو بنیادی میسیج یہی ہے، پیغام یہی ہے، اسی کے لیے دلائل فراہم کرتا ہے کہ دیکھ لو اپنے گرد و پیچھے۔ سارے دلائل بیان کرنے کے بعد جب اس سورہ فاطر کی 35ویں نمبر کی سورت میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں جھنجھوڑ دینے والی، کہ تمہیں اسی پر اعتراض ہے، تمہیں اسی پر حیرت ہے کہ کیسے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تم اپنی خلقت کو بھول جاتے ہو کہ جس نے تمہیں پہلے مٹی سے، کئی جگہ مضمون قرآن نے بیان کیا، جس نے پہلے تمہیں مٹی سے بعد میں پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے ان چورا چورا اور ریزہ ہڈیوں سے اور اس گوشت سے جو گل سڑ جاتا ہے اور مٹی میں مٹی بن جاتا ہے، تمہیں دوبارہ اٹھا دینا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو اس کا ایک نمونہ، تو دیکھو ہم تمہیں دلیل سنا دیتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو کہ بادلوں کو گھیر کے لے آتی ہیں۔ فسقناہ الی بلد میت، اور وہ کیا کرتی ہیں؟ پانی برساتی ہیں، پیاس بجھا دیتی ہیں ایک مردہ زمین کی۔ فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، اور اس کے بعد دیکھو اس مردہ زمین کو زندگی مل جاتی ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح تمہیں بھی اٹھایا جائے گا۔ کیا سامنے کی مثال دی ہے قرآن نے، یہ مثال بھی کئی جگہ بیان ہوئی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ محسوس یہی ہوتا ہے نا کہ بالکل مردہ زمین ہو گئی ہے، اس میں تو کبھی کوئی شگوفہ پھوٹ ہی نہیں سکتا، کوئی اس میں سے سبزہ برآمد ہی نہیں ہو سکتا۔ وہی ہے اس کائنات کا چلانے والا، تمہارا بھی خالق، جو پانی برساتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، بادل گھر کے آتے ہیں، پانی برستا ہے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے مردہ زمین جاندار نظر آنے لگتی ہے، اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنی واضح دلیل دیکھنے کے بعد
کس طرح یہ حیرت کرتے ہو، کس طرح یہ سوال اٹھاتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے؟ اسی لیے نا تم سمجھتے ہو کہ جی لیے، جو کرنا تھا کر لیا، اپنی مرضی چلا لی، جو چاہا کھایا، جو کہا چاہا پیا، جس طرح چاہا مال بنایا، جس طرح چاہا خرچ کیا، اور مر گئے تو بس مر گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں دلائل کے ساتھ قرآن کے صفحے صفحے پر اللہ نے دلائل جمع کر کے دیے ہیں۔ یہ دعوت دیتا ہے علم والوں کو، فکر کرنے والوں کو، غور کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے خالی حکم دے کے نہیں چھوڑ دیا۔ وہ چاہتا ایسا بھی کر سکتا تھا کہ حکم دے دیا۔ اس نے ہر حکم کی حکمت ہمیں بتائی ہے۔ قرآن تو ہے ہی پر حکمت کتاب، صفحے صفحے پہ دلائل دے رہی ہے کہ دیکھ لو نشانیاں، ہم تمہیں اندیکھے پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے مردہ زمین میں سے زندگی برآمد کر کے تمہیں بتا رہے ہیں کذالک النشور، اسی طرح تمہیں بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اور جب تمہیں اٹھا لیا جائے گا تو دو باتوں میں دھوکے میں مت رہنا، نہ اس میں دھوکے میں رہنا کبھی بھی، کیونکہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے گا کہ وہ دن آنا ہی نہیں ہے۔ اس نے اس معاملے میں بھی اربوں خربوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور دوسرا دھوکہ جو بظاہر ایمان رکھنے والے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ظاہر شیطان بہت ہی عقل مندی سے، بہت ہی چالاکی سے، بہت ہی عیاری سے حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ ایمان والوں کو بھی برقرار رہتا ہے، کیا کہہ کر کہ ہاں وہ دن تو آئے گا، ظاہر وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ قیامت نہیں آنی، لیکن فکر نہ کرو، کام چل جائے گا کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کتاب ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں، دین کا محکم علم، وہ یہ دو ٹوک بتاتا ہے کہ اس دن، وہ دن آئے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا صفحہ صفحہ دلائل دے رہا ہے، اور اس دن صرف اور صرف اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ اعمال ہم کتنے ہی بھی اچھے کر لیں، ظاہر اللہ کی رحمت کے بغیر تو وہ اعمال کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس دن وہ ہے دن اعمال کے بدلے دیے جانے کا دن۔ وہاں کسی کا نام، وہاں کسی کا کوئی قسم کا چور دروازہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن صفحہ صفحہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا کرے گا شیطان۔ دو ہی طرح کے دھوکے کے دے گا، اندیکھے پہ ایمان کے بارے میں، یا تو کہے گا ایسا کچھ ہے ہی نہیں، وہ دن آنا ہی نہیں ہے، یا پھر اس کے برابر کا دھوکہ دے گا کہ اس دن اعمال کے بدلے کوئی اور راستہ مل جائے گا۔ ہمیں اللہ توفیق دے ہم اس دھوکے سے بچیں، ہم پہچانیں کہ یہ دنیا بے غرض و غایت نہیں ہے، یہ نتیجہ خیز ہونی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اس نے کھیل تماشے کے لیے میدان لگایا ہو، وہ با مقصد ہر کام کرنے والا ہے۔ اس نے یہ دنیا ہماری زندگی با مقصد بنائی ہے، یہ نتیجہ خیز ہونی ہے، اور اس دنیا کے اعمال ہی ہیں جن کے بدلے اس دن ملنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر تعصب سے بالا تر ہو کر ان آیات سے وابستہ ہونے کی، ان کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔